اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوری مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں علی مبشر، آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی کے اسٹوڈنٹ کیئر لائن، اور آج کا ٹاپک کچھ یوں ہے کہ ہم بات کریں گے آج ورکشاپ کی۔ تو ناک چڑھا کے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ یار ویڈیو میں تھوڑا فن ماحول بھی ہونا چاہیے، تھوڑی انٹرسٹنگ انداز میں ویڈیو بننی چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بس منہ اٹھا کے جیسے منہ میں بات آئی جو بس وہی بول دیں؟ تھوڑا انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیوز ہونی چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو تھوڑا انٹرسٹنگ بھی بنایا جائے۔ تو آج بات ہم نے کرنی ہے ورکشاپ کی۔ ورکشاپ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، کیوں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے ورکشاپ پہ، ورکشاپ آرگنائز کر کے، اور کیا اس میں جانا ضروری ہے یا ہم پاکستانی ہے نا پھر وہی کرنا ہوتا ہے کہ چلو جی داخلہ بھیجے ہے تو یونیورسٹی بس کچھ بھی نہ کریں تو پاس کر دیں۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں نا، آپ اب ایم اے میں ہیں یا بی ایڈ میں ہیں یا ایم فل پی ایچ ڈی میں ہیں، تو بھائی ہاتھ پیر ماریں گے تو یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے گی۔ وہ بی اے والی کہانیاں جو ہیں وہ اب آپ بھول جائیں۔ اب آپ آ چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو یونیورسٹی نے ورکشاپس کرانی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، بی ایڈ ان کلاسز میں اگر آپ نے داخلہ بھیج دیا ہے تو آپ کو لازمی طور پہ ورکشاپ میں شامل ہونا ہوگا۔ ورکشاپس ہوتی کیا ہیں بیسیکلی؟ ورکشاپ میں ٹیچرز آتے ہیں، آپ کو لیکچرز دیتے ہیں، آپ کا ٹاپک کلیئر کرتے ہیں، ان کے پاس ایک شیڈول ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، دیکھو میں نام ہی بھول گیا ہوں، خیر ان کے پاس ایک ہوتا ہے ایجنڈا، نام بھی یاد آ گیا۔ ان کے پاس ایک ورکشاپ ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس ایجنڈے میں سے ہی آپ کی فائنل ایگزام کا پیپر بھی آتا ہے۔ تو اس ایجنڈے کو آپ کوشش کریں کہ اس کی ایک کاپی بھی اپنے پاس ان سے لے لیں تاکہ آپ کو اس سے پیپرز کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں ٹائم تک لیکچرر نے یہ لیکچر دینا ہے، فلاں دن دینا ہے۔ تو آپ ضرور وہ بھی دیکھیں کہ آپ کو جو لیکچر وہ دے رہے ہیں وہ اس ایجنڈے کے اندر سے دے رہے ہیں یا بس ایویں آئیں بائیں شائیں کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کو ورکشاپ کرا رہے ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی اچھے خاصے پیمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب آپ کی ورکشاپ پہ یونیورسٹی بہت خرچہ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ کلاس بندہ آپ کے ورکشاپ کرا رہا ہو، بلکہ ورکشاپ کرانے والا بندہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے جو آپ کو ورکشاپ کرا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بندے سے نالج لینا ہے، اپنی ورکشاپ کو ضائع نہیں کرنا۔ اور ورکشاپ میں ہوتا کہ ہم نے بھی ورکشاپس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بہت ہی مطلب ہمیں تو بڑا مزہ آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ورکشاپ میں جائیں اور کچھ ٹیچرز ایسے تھے کہ بس ہم بولتے تھے اور ہم سو رہے ہوتے تھے، یا ہم کاپی کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے پھول بنا رہے ہوتے تھے، کوئی چاند ستارہ بنا رہے ہوتے تھے، کوئی کارٹون بنا رہے ہوتے تھے، وہ آگے لیکچر دے رہے ہوتے تھے۔ جب لیکچر بورنگ ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لیکچرز تھے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے تھے، اور ہمارا دل کرتا تھا کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بس وہ بولتے ہی جائے اور ہم اسے سنتے رہیں۔ تو ورکشاپ کے اندر آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے 2 دفعہ، اور 1 دفعہ درمیان میں بریک ہوتی ہے۔ بالکل ابھی سمجھ لیں کہ آپ اسکول میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ نے صبح جانا ہے، 5 گھنٹے آپ نے اسکول میں رہنا ہے، بیچ میں ایک بریک ہونی ہے، تو تقریباً 5 گھنٹے ورکشاپ بھی ہوتی ہے، بیچ میں ایک بریک ہوتی ہے۔ بریک جو ہے وہ اس کا ٹائم آدھا گھنٹہ وہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے ورکشاپ والوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کو ورکشاپ کرا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ٹائم بریک کا کم کرواتے ہیں تو ادھر سے آپ کو چھٹی اتنی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو 2 اٹینڈنس ہوتی ہے، ایک بریک سے پہلے ہوتی ہے اور ایک بریک کے بعد ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کلاس میں انٹر ہوتی ہو جائے گی یا پھر مطلب بریک ہونے سے پہلے ہو جائے گی اور دوسری چھٹی کے ساتھ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اٹینڈنس کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، ایک اٹینڈنس بریک سے پہلے اور ایک اٹینڈنس بریک کے بعد۔ انہیں دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ کیا جب ہم نے اٹینڈنس لگائی ہے اسٹوڈنٹ موجود ہے یا نہیں موجود۔ اگر آپ کی اٹینڈنس ہو پوری پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ورکشاپس کے جو ہیں وہ عموماً نمبر نہیں ہوتے، لیکن اس کی اٹینڈنس کاؤنٹس ہوتی ہے۔
अगर आपकी अटेंडेंस होगी 100% फिर तो हो गए आप पास, लेकिन अगर आपकी एक अटेंडेंस भी मिस हो गई तो आपको री वर्कशॉप करनी पड़ेगी। RW आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखाएगा कि जनाब आपने वर्कशॉप जो है मिस किया है, तो ज़रा आए एक बार, फिर हम आपको वर्कशॉप कराते हैं। आपने क्या समझा था वैसे आपको डिग्री देंगे। तो हर हाल वर्कशॉप आपको लाजमी करनी है, नहीं तो आप फेल होंगे। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, वर्कशॉप आपको लाजमी करनी है, नहीं तो आप फेल होंगे। और एक चांस आपको मिलेगा वर्कशॉप रिपीट करने का। होते दो हैं, लेकिन क्योंकि MA लेवल पे क्या होता है कि आपको साल में एक बार ही दाखिला जाता है, तो एक कोर्स कोड की क्लास साल में एक ही बार होती है। तो आपको यही समझें कि एक आपका मेन चांस होता है जो आप एडमिशन भेजते हैं उस वक्त होता है, और दूसरा अगले साल होता है, और वो आपका आखिरी चांस होता है। अगर आप दूसरा चांस भी मिस कर दें तो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर वो फाइनल कर देते हैं कि जनाब आप इस कोड में फेल हैं जिसकी आपने वर्कशॉप मिस की है। तो वर्कशॉप आपको लाजमी अटेंड करनी है। और वर्कशॉप में होता क्या है, आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, और लास्ट डे जो है, हर वर्कशॉप के कुछ दिन होते हैं, कुछ के 2 दिन होते हैं, कुछ के 3 दिन होते हैं। और MA MPhil PhD लेवल पे जो है वो मतलब 5 या 7 दिन की वर्कशॉप्स भी हो सकती हैं। तो जो पहले कुछ दिन जो आपको पढ़ाया जाता है, और आखिरी दिन आपको वहाँ पे जाके स्टेज पे प्रेजेंट करना होता है कि आपने क्या सीखा है। आपने अपना आउटपुट देना होता है कि जनाब हमने ये सीखा और इसको मज़ीद इस तरह हम करें तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो आपने अपना मतलब अपने तासरात वहाँ पे पेश करने होते हैं कि आपको समझ के आई है। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा कि वर्कशॉप्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं। तो वर्कशॉप्स में आपको हर हाल में जाना है, इसको कोई माफ़ी आपको नहीं मिलेगी वर्कशॉप्स में जाने की। तो हाँ, वर्कशॉप से पहले आपको एक काम करना है कि अपनी शादी का शेड्यूल जो है ना, वो देख लेना है कि कहीं आपकी शादी हो रही है तो वो वर्कशॉप्स में ना हो जाए। क्योंकि जो हमारे क्लास फेलोज थे उनमें से 5-6 क्लास फेलोज ऐसे थे जिन पूरा साल बस जनाब थर्ड से बैठे रहे, और जैसी वर्कशॉप शुरू हुई, जी हमारी शादी है, ठीक है जी आप शादी करें, फिर इधर से आप फेल हो जाएंगे। तो अपनी शादियों को और अपनी जितनी भी प्लानिंग है वो वर्कशॉप डेट्स आपको बुक्स के साथ ही मिल जाती हैं, ताकि आप पहले अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लें, ताकि वर्कशॉप के दिनों में आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, भाई का भला हो जाएगा। तो आखिर में मैं यही हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और यार फौज भी तो हमारी है ना, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।